بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھانے کی دعوت کی طرف اجازت کے بغیر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتنوں کی طرف دیکھنے کی خاطر آؤ، مگر جب تمہیں اجازت دی جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب تم کھانا کھا چکو تو نکل جاؤ، گھر میں بیٹھ کر باتوں میں نہ لگے رہو۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، وہ تو اپنی تکلیف ظاہر کرنے میں تم سے شرماتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ حق ظاہر کرنے سے نہیں شرماتا۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں بیٹھی ہوئی کماری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ناپسند کرتے تھے تو کہے بغیر ہم ان کے چہرے سے پہچان لیتے تھے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حیا جزو ایمان ہے اور حیا مجسم بھلائی ہے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حیا جزو ایمان ہے اور ایمان جنت میں جانے کا باعث ہے، فحش کوئی بد اخلاقی ہے اور بد اخلاقی جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے، ان میں سے ایک بھی نکل جائے تو دوسرا بھی نکل جاتا ہے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا بھلائی ہی لاتی ہے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور بد کلامی سے اجتناب ایمان کے اجزاء ہیں، فحش گوئی اور بہت باتیں کرنا منافقت کی شاخیں، کم گوئی ایمان کی شاخ ہے، بازبانی اور باچھیں پھاڑ کر باتیں کرنا منافقت کی شاخیں ہیں۔ نمبر 8، یعلی بن امیہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے ایک آدمی کو کھلی فضا میں بے پردہ غسل کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ بہت حیا دار پردہ دار ہے، وہ حیا اور ستر پوشی ہی کو پسند کرتا ہے، سو جب کوئی غسل کرے تو پردہ کر لیا کرے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک دیگ کا ایک خلق ہوتا ہے اور اسلام کا بنیادی خلق حیا ہے۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لوگوں نے ابتدائی نبوت سے جو کلام پایا ہے وہ یہ ہے، سو جب تو حیا ہی نہ کرے تو جو چاہے کرتا پھر۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایمان کی کچھ اوپر 70 یا کچھ اوپر 60 شاخیں ہیں، بہترین شاخ لا الہ کہنا ہے اور ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ نمبر 12، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی سے حیا کے بارے میں ناراض ہو رہا تھا، اسے کہہ رہا تھا، تجھے زیادہ شرم و حیا نے نقصان پہنچایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اسے چھوڑ دے، حیا کرنے پر ناراض نہ ہو، اس لیے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 13، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی فحش کسی چیز میں ہوتا ہے وہ اسے عیب دار کر دیتا ہے، اور جس چیز میں حیا ہوتی ہے وہ اسے زینت بخشتی ہے۔